بنگال کے کسی جلسے میں تھا میں، تقریر ختم ہو گئی، ذرا اس منظر کو دیکھیے گا، میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں اپنا۔ اس وقت میرا ایک چھوٹا بچہ تھا 6 سال کا، آج وہ 7.5 سال کا ہے۔ 1.5 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تقریر ختم کر کے میں اپنے ریسٹ روم پر جہاں ہم کو ٹھہرایا گیا میں گیا، گھر سے فون آتا ہے رات کے تقریباً 1:30 بجے کہ بچے کی طبیعت اس وقت 6 سال کا تھا، طبیعت بہت خراب ہے، سخت فیور ہے، ہاتھ لگا رہے ہیں تو ہاتھ جل رہا ہے۔ میں نے کہا اس کو جلدی سے لے کے نکلو۔ پڑوس میں آس پاس ڈاکٹر، لیکن دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں رات کی تاریکی میں۔ سرکاری ہاسپٹل میں لے جایا گیا، اور میں یہی اتر دیناج پور کے علاقے میں، اور رات کے 4 بجے تک 4:30 بجے تک برابر رابطے میں رہتا ہوں۔ اب کیسی طبیعت ہے، اب کیا ہے، اب کیا کنڈیشن ہے۔ اور جب پتہ چلا اور بچے سے بات کی اور اس نے کہا ابو ٹھیک ہے، آرام ہے، اور جب گھر سے پتہ چلا کہ ہاں ریلیکس، آرام مل گیا ہے، اس وقت تک میرے بھائیوں رات کی نیند اڑ گئی، کوئی چیز کھانے اور پینے کا دل نہیں۔ یہ کنڈیشن، کبھی آپ کو بھی اس کنڈیشن سے گزرنا پڑتا ہوگا۔ آپ کا بچہ اگر رات میں پیٹ کے درد سے کراہنے لگے تو آپ کے رات کی نیند اڑ جاتی ہے، اور اس وقت تک آپ چین اور سکون کی نیند نہیں سو سکتے جب تک کہ اس بچے کے پیٹ کا درد بند نہ ہو جائے۔ لوگوں نے اس کورونا کال میں اپنے بچوں کے درد کو سمجھا ہے، اس بیماری میں انہوں نے اپنے عزیزوں کو کھویا ہے، وہ جانتے ہیں کہ جان کی قیمت کیا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، ایک چھوٹے سے بچے کی ہلکی سی بخار کی خبر، فیور کی خبر آپ کو آپ کے رات کی نیند اڑا دیتی ہے، اور آپ کے بستر پر کانٹے چبھنے لگتے ہیں، نرم و گرم بستر بھی آپ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس قیامت کے دن کے درد کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہی اولاد ہمارے سامنے ہوگی جس بچے کے لیے آج 6 سال کی عمر میں ہم نے رات میں بستر چھوڑ دیا، اس کا ہلکا سا فیور ہمیں سونے نہیں دیتا ہے۔ لیکن قیامت کا منظر یہ ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قیامت کے دن انسان بھاگ رہا ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، نہیں اس کے سامنے نہیں آؤں گا، یہ مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا۔ وہ ڈرے گا، میری ماں مجھ سے یہ نہ کہنے لگے گی بیٹا دنیا میں نے تجھے اپنا دودھ پلایا، پال پوس کر بڑا کیا، آج تو اپنی ماں کو ایک نیکی نہیں دے سکتا ہے، یہ میری ماں مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے، میرا باپ مجھ سے کہیں ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ ایسا نہ ہو، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، انسان اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ، اور اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا۔ وہ بیوی جو سکون کا ذریعہ ہوتی ہے، انسان دن بھر کا تھکا ہوا آتا ہے اور اپنی بیوی کی آغوش میں جاتا ہے تو دن بھر کی تھکان اس کی اتر جاتی ہے اور اس کو اپنی بیوی سے سکون ملتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن اپنی بیوی کو بھی دیکھ کر اس سے بھاگے گا، وصاحبتہ، اس کو دیکھ کر بھاگے گا، وبنیہ، اور اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو دیکھ کر بھاگے گا۔ وہ بیٹا جس کا ہلکا سا فیور اور پیٹ کا درد ہماری راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا، نہیں یہ تو مجھے مروا دے گا، ایک نیکی مانگ لی ہم کہاں سے دیں گے۔ ذرا تصور کیجئے آپ، میں نے ایک مثال جو آپ نے دی ہے اور آپ اپنے اوپر سوچ کر اور قیاس کر کے ذرا تصور کریں، کہاں ہیں ہم؟
किस पोजीशन में हैं हम? नफ्सा नफ्सी का आलम। हजरत आयशा बयान करती हैं, युहशरुन्नासु यौमल क़यामति हुफ़ातन औरातन गुरला। इस हदीस को सुनने के बाद सब कुछ हम भूल जाते हैं, सब कुछ। आपके कलिया चक में फिर भी लड़कियां और औरतें कपड़े कुछ ढंग के पहन लेती हैं थोड़े बहुत, लेकिन ज़रा मालदा की तरफ चले जाइए और फिर देख लीजिए ड्रेस 15-20 किलोमीटर की दूरी पर ड्रेस कैसी चेंज होती है। और फिर थोड़ा सा सिल्लीगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी की तरफ चले जाइए, ड्रेस और बढ़ती जाएगी। कयामत के दिन जब उठेगा आदमी कब्र से तो ड्रेस ही नहीं होगी। लीजिए, युहशरुन्नासु यौमल क़यामति हुफ़ातन औरातन गुरला। क़यामत के दिन जब इंसान अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे तो इस हाल में उठाए जाएंगे, हुफ़ातन, पैरों में चप्पल नहीं होगी, औरातन, जिस कफन में लपेट कर दफन किए गए थे वो कफन भी उनके ऊपर नहीं होगा, औरातन, पूरे के पूरे नंगे होंगे, बरहना।